اب یہ ہم کبھی بیان میں سن لیتے ہیں، لیکن جب آپ پراپر یہ دعائیں مانگتے رہیں گے، اے اللہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا استحضار ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں تو اللہ سے بار بار یہی مانگتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، اور آج میں نے سب سے بڑا مسئلہ اس کو بنایا ہوا ہے۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، میری نالج کی انتہا بھی دنیا نہ ہو۔ آپ کی نالج گھوم پھر کے کس کی طرف آتی ہے؟ دنیا کی طرف۔ تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے والے جملے کا مفہوم ہے، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا، اے اللہ کوئی ایسا شخص ہم پہ مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے۔ ہر آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں تو عورت کے اوپر آپ مسلط ہیں، وہ یہ دعا مانگ سکتی ہے۔ آپ دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کا باس آپ پہ مسلط، علاقے کا ناظم آپ پہ مسلط، صدر وزیر اعظم آپ پہ مسلط۔ تو اللہ جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کی طبیعت میں رحم کا جذبہ رکھ۔ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا وَلَا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ یہاں تک دعا ہے یہ، اور بہت ساری دعائیں ہیں۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ میں دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ محبت ختم کر دے، اپنی محبت ان تمام چیزوں پہ غالب کر دے۔ سب سے محبت ہو، لیکن جہاں تیری محبت اور مخلوق کی محبت میں ٹکراؤ ہو وہاں غالب کون ہو؟ تیری محبت۔ کیا مطلب؟ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے تجھے ناراض کرنا پڑے تو اس کو ناراض کر دوں، تجھے ناراض نہ کروں۔ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے چھوٹے محبوب کو انسان ناراض کر دیتا ہے، چھوٹے کے لیے بڑے محبوب کو انسان ناراض نہیں کرتا، یہ نہیں ہوتا۔ وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ، اے اللہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، تو میں یہ نہیں کہتا چیزوں کا خوف ہی ختم کر دے، لیکن اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ غالب کر دے۔ اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ، جہاں تیری نافرمانی ہو وہاں کسی سے نہ ڈروں میں، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو بھائی، نماز نہیں چھوڑ سکتا میں۔ ہوتا ہے نا باس کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، بھائی آپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ ہمارے ایک رشتے دار تھے کیا ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، شپ پہ تھے کیپٹن، تو ان کے والد صاحب اتنا بیمار ہوئے کہ ہمارے نانا ہی، بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیمار ہوئے نانا ہمارے، یعنی اب ظاہر ہے میں ماموں کی بات کر رہا ہوں نا، پھر یہ تو بیمار ہو گئے، وہ ان کو اطلاع دی گئی شپ پہ کہ آپ کے والد صاحب بستر مرگ پر ہیں، بس اب دنیا سے جانے والے ہیں۔ انہوں نے کمپنی کو کہا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، میں اس آخری وقت میں اپنے باپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بتا رہے تھے خود، کمپنی نے کہا کہ چھٹی نہیں ہے آپ کو، انہوں نے کہا ایسی کی تیسی، صحیح پکڑو، چھٹی دینی ہے تمیز سے دو، نہیں دینی ہے تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور میں یہاں کمپنی کے لیے بیٹھا رہا ہوں یہاں پہ، کمپنی بعد میں ہے، باپ کون ہے؟ پہلے ہے۔ تو خیر وہ دے دی ان کو تمیز سے چھٹی، انہوں نے تھوڑی بدماشی بھی کرنی پڑتی ہے، بھائی چھٹی دو مجھے، نہیں تو رکھو کسی دوسرے بندے کو، یہ میرا ہیڈک نہیں ہے۔ غیرت ختم نا، مارکیٹ میں غیرت ہی نہیں ہے۔ تو باپ ماں یہ رشتے ایسے تھوڑی ہیں کہ آپ کمپنی باس چھٹی دے دیں گے تو چلے جاؤں گا، نہیں تو سر میں مجبور ہوں، بھائی تمہارے باپ کو بھی چھٹی دینی پڑے گی۔ تو ایسے ہی نماز کے لیے بھی ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، بس یہ واقعہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں کہ ایک صاحب کو اسلام آباد میں کسی کمپنی میں جاب ملی، تو کمپنی نے ان کو انٹرویو کے دوران بتا دیا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا میں یہ جاب، حالانکہ سارے انٹرویوز پورے ہو گئے تھے، سلیکشن ہو چکا تھا ان کو، لیکن آخری میں ان کو یہ بتا دیا، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا یہ جاب، اچھی خاصی تنخواہ تھی۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ پکے نمازی ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو نماز نہیں پڑھتا۔ میں کہ جب آپ ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں بھائی تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں ویسے ہی نہیں پڑھتا، سست ہوں، کاہل ہوں، تمہارے مشورے پہ میں نماز چھوڑ دوں یار؟ ٹھیک ہے نا، کمپنی کے کہنے پہ میں چھوڑ دوں؟ خدا کہے گا نا کہ تیرا دل اپنا ہی نہیں چاہتا تھا، ہے بھائی تیرا اپنا دل نہیں چاہتا تھا، تو نالائق تھا، لیکن اب کمپنی اور خدا کا مقابلہ ہو رہا ہے تو اس کو تو نے خدا بنا لیا ہے۔ یعنی ہم اتنا پروٹوکول تھوڑی کمپنی کو دیں گے، باس کو دیں گے کہ تو کہہ دے نماز چھوڑ دو، تو ہمارا باپ ہے جو تو کہہ دے یہ کام تو ہم باپ کے کہنے پہ ہی۔ اگر آپ کا نماز پڑھنے کا موڈ ہوا اور ابا کہہ رہے نہیں پڑھو، ایسے موقع پہ آدمی کہتا ہے ابا میرا اپنا آج تو میرا موڈ بن گیا ہے، میں کیسے چھوڑ دوں نماز؟ تو یہاں تو ابا کو آدمی لفٹ نہیں کراتا میرے بھائی، جو کرنے والے ہوتے ہیں۔ باس کو اتنا باپ کیوں بنا لیں گے ہم؟ تو باس کی چمچا گیری اتنی کیا کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکو، یہ بھی انسان ہے، اتنا زیادہ فری نہیں کرایا کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے باس سے بدتمیزیاں شروع کر دیں، آپ بد کلامیاں شروع کر دیں، عزت دینی چاہیے، لیکن اللہ سے آگے تھوڑی نکالنا ہے اس کو، اللہ سے آگے تھوڑی رکھنا ہے۔ تو ہمارے حضرت کو وہ بڑا پسند آیا بے نمازی، کہا کہ دیکھو غیرت ہے اس میں،
इतनी बड़ी जॉब ठुकरा दी उसने। बोला भाई तुम्हारे कहने से तुमने यानी मैं इसलिए अब नमाज नहीं पढ़ रहा कि कंपनी की तरफ से इजाजत नहीं है। तो कंपनी कौन होती है मुझे रोकने वाली? तुम चंद लाख रुपए तनख्वाह देके तुमने हमें गुलाम बना लिया है। तो अगर हम अल्लाह की नहीं मानते तो तुम्हारी भी नहीं मानते हैं ठीक है ना तो तुम्हारी तो हम पहले ठुकराएंगे। तो गैरतमंद बेनमाजी, गैरतमंद बेनमाजी। खैर नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज की वैल्यू कम नहीं है। तो ये है वजअल खौफका अखवफल अशिया इलैया वक्तानी हाजात दुनिया बिशौक़ इला लिक़ाइक। ऐ अल्लाह अपनी मुलाकात का शौक इतना दे दे कि दुनिया की हाजतों की तमन्ना ना रहे। इतना शौक हो जाए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा शौक ही ये बन जाए। तो फिर ये सानवी दर्जे में हो। और आखिरी जुमला इस दुआ का, वइज़ा अक़ररत अयुन अहली दुनिया मिन दुनियाहुम फ़अक़रिर ऐनी मिन इबादतिक। ऐ अल्लाह जब लोगों की आंखें इस दुनिया से ठंडी हों, किसी को पता चला कि बहरिया टाउन में 3 प्लॉट उसके नाम निकल आए, आंखें ठंडी हो गई, बताता फिर रहे हो भाई माशाल्लाह उधर रिश्ता हो गया, हाँ भाई मुफ्ती साहब का बयान असर कर गया है, आंखें ठंडी होती ना, गाड़ी आ गई, पैसा आ गया। तो अल्लाह उस वक्त मेरी आंखें अपनी इबादत में ठंडी करना, मुझे इबादत की ऐसी लज्जत दे दे, अपने सामने राज़ो न्याज और मुनाजात की, और अपने सामने दुआ मांगना और नमाज पढ़ना और तेरी तिलावत करना और तेरी इबादत करना, तेरे से ताल्लुक ऐसा हो जाए कि मेरी आंखें दुनिया से ठंडी ना हो। मुझे मजा किस में आए? तुझसे राज़ो न्याज करने में। यहां भी ये नहीं कहा जा रहा मुझे दुनिया नहीं देना, मुझे प्लॉट नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। चाहिए भाई, कौन मुस्तगनी थोड़ी है अल्लाह से, सब कुछ चाहिए। लेकिन जो लज्जत हो ना, लज्जत वो इन चीजों में नहीं हो, इन टुकड़ों में, खिलौनों में। लज्जत किस में हो? आखिरत में, तुझसे ताल्लुक में। तो वो खरीद ले मुनाजाते मकबूला, क्योंकि दुआएं तो बहुत है ना, हम किन किन दुआओं में बयान करते हैं। तो एक दिन हफ्ते को आपने जो उसमें लिखा हुआ है, हफ्ते को ये पढ़े, इतवार को, आसानी के लिए, तरतीब के लिए। तो उससे पूरा हफ्ता 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन फिर पढ़ते रहेंगे तो वो दुआएं आहिस्ता आहिस्ता आपको याद होना शुरू हो जाएंगी। फिर एक दिन आप ऑटो पे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बात चीजों पे ऑटो पे हो गया हूँ, मैं खुद ब खुद मुंह से निकलना शुरू हो जाती हैं, खुद ब खुद। कुछ चीजें हैं वो फिर कभी बयान में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ऑटो पे आ गया हूँ मैं, तो वो खुद ब खुद होना शुरू। तो आपको दुआएं आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद याद, और आपको महसूस होगा आपके दिल की कैफियत आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। क्या आप बिल गेट्स को ये कहें कि 100 दफ़ा सुबह पढ़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत, कि वही अल्लाह है जो जिंदगी देता है, वही अल्लाह है जो मौत देता है। डार्विन को निकालो अपनी खोपड़ी से। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। कामयाबी के असबाब में नाकाम कर दे, नाकामी के असबाब में कामयाब। क्योंकि साइंसदान ये बात भी नहीं मानते, तो वो मान लेगा आपकी बात। क्या भाई टाइम वेस्टिंग है यार, बैठे में सुबह लगे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु मुल्क व लहुल हम्द वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर 100 दफ़ा। हमारे नबी ने क्या फरमाया? जो ये तस्बीह सुबह 100 दफ़ा पढ़ेगा, इतनी नेकियां अपने अमाल में जमा करेगा कि उससे ज्यादा नेकियां उस दिन वही कर सकता है जो इससे भी ज्यादा दफा पढ़ ले। क्यों? इसमें आप अपने आप को बनाने वाले का गुलाम शो कर रहे हो, और अपनी जबान से उसकी वो तारीफें कर रहे हो कि दुनिया में किसी के पास इन तारीफों का टाइम नहीं है।